پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، گجرپورہ لنک روڈ پہ جو ریپ کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے پوری قوم میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ میڈیا میں اس حوالے سے جس طرح ایشو کو اٹھایا گیا تو ہماری اتھارٹیز بھی، پنجاب حکومت بھی، وفاقی حکومت کی طرف سے بیانات آئے، پنجاب حکومت ہمیں کافی زیادہ ایکٹیو اس حوالے سے نظر آئی، لیکن اس واقعے کو 2 دفعہ روکا جا سکتا تھا۔ جی ہاں، کہ یہ ریپ نہ ہوتا، گینگ ریپ کا واقعہ نہ ہوتا۔ ایک 2013 میں جو مرکزی ملزم آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، 2013 میں بھی وہ گینگ ریپ میں ملوث تھا۔ اسی طرح ہیڈ لائنز بنی، میڈیا نے کیس اٹھایا، اس وقت کی حکومت نے بھی اس ایشو کو اٹھایا، لیکن جب میڈیا کی اٹینشن، میڈیا کی سپاٹ لائٹ اس کیس سے ہٹی تو پتہ نہیں کس طرح سے، کون سی سیاسی بیکنگ تھی، کون سے انفلوئنشل لوگ تھے کہ اس غریب خاندان کے ساتھ ان گینگ ریپسٹ کا صلح نامہ کروا کے معاملہ ختم کر دیا گیا۔ اور آج جو خوفناک قسم کی تفتیش کے حوالے سے انفارمیشن آ رہی ہیں کہ 2013 سے لے کے 2020 پچھلے 7 سال سے اب یہ باقاعدہ طور پہ ان لوگوں نے گینگ بنا لیا اور متعدد وارداتوں میں ملوث رہے۔ 2013 میں اگر ہماری پروسیکیوشن، اگر ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچاتا، ہماری جو ڈرا بیکس ہیں اس میں نہ ہوتے تو شاید گجرپورہ لنک روڈ والا واقعہ نہ ہوتا۔ پہلی دفعہ اس کو وہاں روکا جا سکتا تھا، لیکن نہیں روکا گیا۔ دوسری دفعہ شاید جب متاثرہ خاتون نے 130 پہ کال کی تھی تو اس وقت بھی اس کو روکا جا سکتا تھا۔ امیڈیٹ رسپانس دے کے، رسپانس ٹائم اگر ہوتا ہماری اتھارٹیز کا، احساس ذمہ داری ہوتا، جس کا کہ ذکر آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کیا کہ امیڈیٹلی اگر ہماری اتھارٹیز رسپانس کر جاتی تو شاید اس واقعے کو پھر بھی روکا جا سکتا تھا، لیکن دونوں کیسز میں ایسا نہیں ہوا۔ سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ کیا یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا، یا کہ یہ جو گینگ ریپسٹ کا ہے اور یہ پورا گینگ جس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں، اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں، اس کے پٹے دار کون ہیں، رسہ دار کون ہیں جو کہ ان کو پروٹیکشن دیتے رہے، کیا یہ نظام میں کسی طرح سے لنک بھی ہیں، پولیس میں بھی ان کے رابطے وغیرہ ہیں، اور بہت سارے سوالات کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے بھی اٹھتے ہیں۔ پروسیکیوشن، پریونشن اور پھر الٹیمیٹلی جسٹس ہوتا ہے۔ یہ ایک کیس نہیں ہے، متعدد کیسز اس طرح کے ہیں۔ تو یاد ہوگا ناظرین، مختارہ مئی کا کیس 2002 میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے تمام ملزمان کو سزا دے دی تھی، لیکن پھر اس کیس کا کیا ہوا، اس کیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ان وکٹمز کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ مختارہ مئی ایک بہادر خاتون ہے جس نے کہ اس سسٹم کا مقابلہ کیا اور آج بہت سی خواتین کی ایک فاؤنڈیشن بنا کے مدد بھی کری ہے۔ کوشش کریں گے پروگرام میں ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں۔ جب اس طرح کا ناظرین واقعہ ہوا اور آج پوری پاکستانی قوم آؤٹریج ہے، عدلیہ میں بھی اس میں غصہ پایا جاتا ہے، پارلیمنٹ میں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، پولیس آفیشلز بھی اب کارکردگی دکھانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اس نظام کو ہم نے بدلنا ہے تو کیا جب یہ میڈیا سپاٹ لائٹ سے کیس ہٹے گا تو ہم وہ ساری پولیس ریفارمز کریں گے؟ کیا ہم عدل و انصاف کے اس نظام کو بدلیں گے؟ کیا خواتین کی اس نظام میں زیادہ ریپرزنٹیشن دیں گے کہ جہاں پہ ایسے واقعات میں جو فرسٹ رسپونڈرز ہیں، جو پہلی کال پہ وہاں پہ پہنچیں، جیسے اس کیس میں جب فائنلی کافی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد 15 پہ کسی راگیر نے کال کی تو ڈولفن والے پہنچے وہاں پہ، تو خواتین کی فورس جو پہنچے اور ان معاملات پہ اس حساسیت کے ساتھ ڈیل کریں، ایویڈنس کی پروٹیکشن کریں اور پھر باقی سارا پروسیس اس طرح سے آگے لے کے چلیں، انویسٹیگیشن میں اس طرح سے انٹرسٹ ہو، اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے کیا ہم وہ نظام اسٹیبلش کر پائیں گے؟ کیا پروسیکیوشن میں ہم وہ تبدیلیاں کریں گے کہ اس طرح کی جو وکٹمز ہیں ان کا نظام پہ اعتماد ہو، نہ کہ اس کیس جیسا کہ لوگ پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے FIR کٹواتے ہوئے بھی ڈرتے رہے۔ یہ تو ایک عام آدمی کا واقعہ ہے، عام شہریوں کے ساتھ بالکل ایک عدم اعتمادی، اور یونیفارم دیکھ کے تو ایک ویسی اعتماد آنا چاہیے کہ یہ پولیس والا، لا انفورسر، یہ ہماری مدد کے لیے۔ بہت سے اچھے پولیس آفیسرز بھی ہیں، اسلام آباد میں ہم نے ایسی کئی مثالیں دیکھیں، روڈ پہ دیکھیں، باقی ملک میں دیکھتے ہیں جہاں بہت سے پولیس والے شہریوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن اسی نظام میں ایسے بھیڑیے بھی یونیفارم میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات کرتے ہیں جس کے بعد اس نظام سے اور یونیفارم پہننے والوں سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے۔ کیا وہ پولیس ریفارم جس کا وعدہ کیا گیا تھا
وہ ایکچولی ہو سکیں گی تاکہ ان لوگوں کو اعتماد مل سکے؟ بہت سارے سوالات ہیں ناظرین اس کیس سے لنک، انہی پہ بات کریں گے. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں. جوائن کر رہی ہیں علینا شگری کراچی سے، ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہی ہیں عائشہ عمر، فلم ایکٹریس ہیں، ٹی وی سٹار ہیں. مہر بخاری ہمیں جوائن کر رہی ہیں، فریہ ادریس جوائن کر رہی ہیں، اور مختار امائی سے بھی ہم بات کریں گے. آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. عائشہ، آج ایک پروٹیسٹ ہوا تھا کراچی میں، آپ نے اس پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ بھی کیا. جو یہ واقعے کی جب اطلاعات آئی ہیں، خبریں آئی ہیں، تو بحیثیت ایک خاتون آپ کو کوئی سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوا ہے اس کا؟ السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. یہ ایک فائنلی اس طرح کی ڈبیٹ سب شروع ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، وکٹم بلیمنگ کے اوپر بات شروع ہوئی ہے. بہت زیادہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. بینگ اے وومن ان پاکستان، میں اپنے آپ کو کبھی سیف فیل نہیں کرتی. ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں سیف ہوں گے، اپنی گاڑیوں میں سیف ہوں گے. آئی ڈونٹ ایون فیل سیف ایٹ ہوم، کیونکہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جب کچھ سٹاکرز یا کچھ رینڈم لوگ آپ کے گھر تک پہنچ گئے ہیں اینڈ یو ڈونٹ نو ہو ٹو کال، یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عورت کو ان پاکستان انویزیبل بنانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے. دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس آن اے ویری ویری ڈیپ لیول. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جینڈر ایکوالٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں. دیر آل کنیکٹڈ، اٹس آل کنیکٹڈ. جب یہ واقعے کا سنا میں نے، منٹ آئی ہرڈ اباؤٹ دس انسیڈنٹ، مجھے اپنی بچپن کا ایک انسیڈنٹ یاد آیا. میری والدہ ایک وڈو ہیں، میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں 1.5 سال کی تھی. ہم لاہور شفٹ ہوئے، میری امی نے اکیلے مجھے اور میرے بھائی کو پالا ہے. ایک دفعہ رات کا وقت تھا، میں 3 سال کی تھی، میرا بھائی 4 سال کا تھا، اور ہمیں بہت تیز ٹائیفائڈ کا بخار تھا دونوں بچوں کو. امی کو رات کو 3 بجے نکلنا پڑا ٹو ٹیک اس ٹو دا ہاسپٹل. ہم ایک بہت ویران ایریا میں رہتے تھے اس وقت، نیا نیا DHA بن رہا تھا، اور ہماری گاڑی ایک کھڈے میں گر گئی. 2 بچے، ایک اکیلی عورت، اور گاڑی کھڈے کے اندر گر گئی. اب میری امی کو سمجھ نہیں آئی. اینڈ now why I'm telling you this incident is that it took me back to this. یہ جو میں نے سنا جب وہ کھڈے میں گاڑی گر گئی، اور میری امی نے سوچا کہ اب کیا ہوگا ہمارا، ہم یا تو صبح تک یہیں رہیں گے یا کوئی آ جائے گا کچھ کرنے. خیر وہ گاڑی سے نکلی، انہوں نے ہمیں نکالا گاڑی سے، اور انہوں نے کہا کہ چیخیں مارنا شروع کر دو. اینڈ آئی ریمبر دس ویوڈلی. ہم نے چیخیں مارنی شروع کی، اور کچھ مزدور تھے جو گزر رہے تھے بہت دور، انہوں نے چیخیں سنی، وہ آئے، انہوں نے ہماری مدد کی، گاڑی کو کھڈے سے نکالا. کچھ 6-7 آدمی تھے، اور ہمیں مین روڈ تک گائیڈ کیا، اور پھر میری امی نے ان کا شکریہ ادا کرا اور ان کو خداحافظ کیا. سو دس واز این انسیڈنٹ دیٹ واز اے پارٹ آف مائی لائف. میری امی آج تک یاد کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ جنتی لوگ تھے جو آئے ہماری مدد کرنے، اللہ کی طرف سے آ گئے، اور کچھ بھی کر سکتے تھے. ایک ویران جگہ تھی. سو دس واز اباؤٹ 30 years ago, around approximately 30, more than 30 years ago. اور امی کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے نہیں پتا ہمارے ملک کو کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک اکیلی عورت نے، ایک وڈو نے ہمیں پالا، اور انہیں بہت لوگوں کی ہیلپ بھی ملتی تھی، بہت جگہوں پہ وہ انسیف فیل کرتی تھیں. لیکن since I have grown up, میں اپنے آپ کو سیف نہیں فیل کرتی اپنے ملک میں. عائشہ، آپ نے اس حوالے سے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ آپ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، کہ آپ نے پولیس میں کمپلینٹ لانچ کی اس حوالے سے؟ میں نے سیکشل ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس کے بارے میں بات کی تھی، اور میں نے اس انسیڈنٹ کی پولیس میں آج تک کمپلینٹ لانچ نہیں کی. کیا وجہ ہے پولیس کے پاس کیوں نہیں گئی؟ میں نے اس واقعے کے بارے میں 15 سال بعد بات کی ہے. تو ابھی میں آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم ریڈی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری خواتین یا وکٹمس، میلز اینڈ فیمیلز، جو سیکشل ہراسمنٹ کے تھرو گزرے ہیں، اس کے بعد جب انہوں نے بات کی ہے تو ان کے ساتھ کتنی وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے، کتنے لوگ ان کو بلیو کرتے ہیں، کتنے ان کو بلیم کرتے ہیں. سو آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو گیدر اسٹرینتھ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ پبلکلی. شاید میں نام لوں اپنے ہراسر کا، شاید میں نہ لوں، بٹ اس کی ریزن یہی ہے کہ سب سے پہلے وکٹم کو بلیم کیا جاتا ہے،
اور یہ جو ڈبیٹ شروع ہوا ہے we're talking about victim blaming right now. آج ہم نے اپنے جو پروٹیسٹ تھی اس میں بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اسی کی غلطی کیوں ہوتی ہے. سی سی پی او لاہور جو ہیں انہوں نے جب یہ بولا کہ بیٹا ہماری بھی بیٹیاں ہیں اور اس ٹائم پہ وہ کیوں گئیں اور ادھر سے کیوں گزریں, تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ حیات نہ ہو, اللہ نہ کرے, تو آپ کی بیوی یا آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ کس کے ساتھ باہر جائیں گی؟ اگر زندگی میں کوئی مرد نہ ہو کسی عورت کے تو وہ کس کے ساتھ جائے گی؟ اگر ان کے گھر میں میڈیکل ایمرجنسی ہو رہی ہو, اگر ان کے ساتھ میڈیکل ایمرجنسی ہو رہی ہو تو وہ رات کا ٹائم سوچ کے جائیں گی, وہ کس طرح باہر نکلیں گی, وہ روڈ سوچیں گی کہ میں کہاں ہوں تو میں کون سی روڈ یوز کروں. تو اگر ہمیں اپنے ملک میں تحفظ نہیں مل رہا تو ہم کس چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے محافظ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سیف نہیں ہیں تو پھر وہ کیوں ہیں ہمارے محافظ؟ بالکل, کافی پرٹیننٹ کوشچن ہے. میں علینا شگری آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, یہ واقعہ ہوا کانسٹنٹ, اس کی خبریں بھی چل رہی ہیں, اس کا کوئی سائیکولوجیکل امپیکٹ آپ پہ بھی ہوا ہے؟ نیچرلی ارشد, آئی سیکنڈ عائشہ, اس واقعے نے ایک خوف و ہراس تو بالکل پھیلایا ہے. میں 10 دفعہ باہر نکلنے سے پہلے سوچ رہی ہوتی ہوں, بہت چیلنجز ہوتے ہیں, اور میری طرح کی بہت خواتین ایسی ہیں جو کہ اپنے ایلڈرلی پیرنٹس کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ ایسی چیلنجنگ سچویشنز میں ہوتی ہے جب آپ کے ہسبینڈ کسی اور سٹی میں ہوں, آپ کے بھائی جو ہیں وہ ملک سے باہر ہوں, تو آپ کو اکیلے ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور اگر ہمیں ایڈوائس یہ کیا جاتا ہے کہ جی رات میں باہر نہ نکلا جائے, یہ کامن آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی ایک بات کی جاتی ہے کہ بھائی موٹر وے, جس طرح سی سی پی او صاحب نے کہا کہ جی رات کا وقت تھا اور رات کے وقت کیوں ایک 3 بچوں کی ماں باہر نکلی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے چیلنجنگ ٹائمز ہوتے ہیں جس میں ایک خاتون جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے, میڈیسنز کے لیے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے. اور دن دہاڑے جو کرائمز اس وقت ہو رہے ہیں, ہر سٹی کا حال ایسا ہی ہے. کراچی شہر میں دن دہاڑے آپ کو ڈر لگتا ہے, آپ کو خوف آلریڈی موجود ہے. آپ اے ٹی ایم پہ رکتے, آپ 10 دفعہ لیفٹ رائٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آ کے آپ کو مگ نہ کر لے. آپ سڑک پہ ٹریفک سگنل پہ رکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو تب ڈر, ایک خوف ہوتا ہے. تو اس واقعے نے بھی نیچرلی ایک خوف و ہراس پیدا کیا ہے ساتھ ساتھ, لیکن ایک جو غم و غصہ ہے کہ کیوں آخر ہمیں ایک گھروں میں بالکل ایک محدود کیا جا رہا ہے, بند کیا جا رہا ہے, اور کیوں نہیں اس انسان کو جو کہ یہ کرائم کنڈکٹ کر رہے ہیں اس پر کیوں نہیں بات آ رہی؟ کیوں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اس عورت کا ریپ ہو گیا ہے, بجائے اس کے کہ بولا جائے کہ جی اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, اور جو ریپسٹ ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اس پر بات کی جائے, نہ کہ صرف اور صرف آپ پہلے اس انسیڈنٹ میں بھی ارشد پہلے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک وکٹم ہے, اس کو سپریس کرنے کی, اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور صرف جو ہے سارا ملبہ جو ہے وہ اسی کے اوپر اس کے نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم ابھی تک اس پروسیس کی طرف یا اس انویسٹیگیشن میں بھی اس طرح سے پیش رفت ایسے نہیں دیکھ رہے کہ جہاں پر ان کلپریٹس, آپ نے اوور آل بھی دیکھا کہ ایک ہائپ کریٹ کر کے کیس کے حوالے سے ڈاؤٹس مزید کریٹ کیے جا رہے ہیں. ایک پری میچور لیکیج آف انفارمیشن تھی جس کی وجہ سے شک و شبہات جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو چکے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ کہ ایک عورت اکیلی اگر معاشرے میں اس کو ڈیل کرنا ہے, یو نو ارشد کہ آج کل کے ٹائمز ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک ہسبینڈ وائف بوتھ ہیو ٹو ورک ٹو میک اینڈز میٹ, اور آپ گھر میں نہیں بیٹھے ہوتے, لیکن باہر نکلنے کے لیے آپ کو 10 دفعہ سوچا جائے. میں انفارچونیٹلی یہ بات میں بھی دہرانا چاہوں گی کہ پاکستان سے آپ باہر اگر ایون 15 دن کی ویکیشن پہ بھی جاتے ہیں, آپ بڑا سیف فیل کرتے ہیں آنیسٹلی. کوئی آپ کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا ہوتا, کوئی آپ کو فالو نہیں کر رہا ہوتا, کوئی آپ کو سٹاک نہیں کر رہا ہوتا, آپ کو 2 بجے رات کو بھی باہر نکلنے میں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا جتنا اپنے ملک میں رہ کے آپ کو دل میں بھی ایک انسان برقعے میں ہوتا ہے. آئی ریمبر کہ یونیورسٹی کے ٹائمز میں بڑی ہمارے ساتھ ہماری جو کولیگز وہ ہوتی تھی, اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ہمارے ساتھ, ہماری دوستیں ہوتی تھیں, وہ بسز سے سفر کر رہی ہوتی تھی. ہم نے خود بھی بسز سے سفر کیا ہے. جو برقعے میں ہوتی تھی وہ سب سے زیادہ ان کو اپروچ کرتے ہیں یہ مرد جو ہے. تو اگر جو چیف منسٹر پنجاب ہیں بزدار صاحب, اگر وہ واقعی میں انٹینسٹی کہ ایک عورت اس معاشرے میں کیسا فیل کرتی ہے, کس کرب سے گزرتی ہے, ایک دن ذرا برقع پہن کے میرے خیال سے سوسائٹی میں باہر نکلیں, ان کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس معاشرے میں, کس نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور صرف ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر میں رہنے کے لیے کہا ہے, گھر گرہستی سنبھالنے کے لیے کہا ہے, خاتون کو پردہ, اور ہمیں تمام یہ نصیحتیں کی جاتی. تو اسلام نے مردوں کو کیا کیا ہدایت دی ہے, مردوں کو کیا اپنی نظر اپنی نگاہ نیچے کرنے کی ہدایت نہیں دی ہے, مرد کو کیا ہر چیز کی لبرٹی دی گئی ہے کہ وہ ہر چیز کمٹ کرے, ہر کرائم کمٹ کرے عورت سے, اور اس کے بعد بھی خمیازہ ایک عورت بھگتتی ہے.
کہ یہ جو پروزیکیوشن کے عمل میں اور جو اوور آل ہم دیکھتے ہیں عدالتوں کے دھکے کھا کھا کے جو گیو اپ کر دیتے ہیں یا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں, پریشرائز ہوتے ہیں. میں ضرور ایک حوالہ دینا چاہوں گی. یہاں پہ 2 انسیڈنٹس ایسے میری فیملی میں ہوئے ہیں جہاں پر 5 بجے صبح ڈکیت, بہت سارے ڈاکوؤں کا ایک گینگ وہ گھر میں گھستا ہے, بچی کو کمرے سے نکالتا ہے, اس کے چادر ہٹا کے کمرے سے باہر نکالتا ہے, ڈریگ کرتے ہوئے باہر لے کے جاتا ہے, گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ میں انسیڈنٹ یہ لاسٹ ایئر کا واقعہ ہے جو کہ کراچی شہر میں ہوا ہے. اور اس کے بعد سب کے ہاتھ باندھ کے سب پورے گھر والوں کو اٹھا کے 5 بجے صبح کا واقعہ ہے یہ, اور رمضان میں یہ ہوا ہے. اس کے بعد جو فیملی ممبرز ہیں ان کو یہ تمام اس کرب سے گزارنے کے بعد, سب کچھ ڈکیتی کرنے کے بعد یہ ایڈوائس کی جاتی ہے دیگر افراد کی طرف سے, پولیس والوں کی طرف سے. میرے فیملی ممبرز جو ہیں وہ پولیس ادارے سے منسلک ہیں, ہمیں بھی ایک بڑے ہی سنگین انسیڈنٹ کے بعد یہی ایڈوائس کیا جاتا ہے not to report the case, because پولیس جو ہے اس کا حال اس طرح کا ہے انویسٹیگیشن کا کہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ٹرسٹ نہیں کر سکتے, انویسٹیگیشن عدالتوں کا. آپ نے یہ سارے ایشوز عائشہ اور علینا آپ نے اٹھائے, اور اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. مختار امائی چیئرپرسن ہے مختار امائی وومن ویلفیئر آرگنائزیشن کی. آپ سے میں جاننا چاہوں گا 2002 میں جو گینگ ریپسٹ تھے ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے سزا دی, سزائیں سنائی گئیں, اور اس کے بعد ایونچولی وہ سارے کے سارے چھپ گئے. آپ سمجھتی ہیں آج پاکستان کے نظام میں کوئی بہتری آئی ہے؟ آپ نے پورا یہ اسٹرگل کیا اور بہت سی خواتین کی آج کل آپ مدد بھی کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میرے خیال میں اس میں چینج آیا بھی ہے, نہیں بھی آیا. چینج آیا اس لیے کیونکہ عورتیں جو ہے نا پہلے آواز نہیں اٹھاتی تھی, خودکشی کر جاتی تھی اس طرح سے. اب جو ہے نا عورتیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, اپنے حقوق کے لیے اپنا حقوق مانگتی ہیں, جو کہ جس میں چینج نہیں آیا وہ حقوق عورت کو مل نہیں رہے. کیونکہ جب ہم لوگ جاتے ہیں پولیس کے پاس تو پولیس ہمیں اتنا ایک برے طریقے سے ہمارے اوپر سوال جواب, نکتہ چینی, عورت طلاق یافتہ تھی, یہ اس عورت کا مطلب کردار ٹھیک نہیں تھا. لیکن جو ایک گاؤں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے وہ چیز تسلیم نہ تو ایک کورٹ کرتی ہے, ایک کورٹ نہیں کرتی, ایک جج کرتا ہے, 2 جج نہیں کرتے. پھر آخر میں آ کے فیصلہ کیا سنایا جاتا ہے 17 سال کے بعد بھی. اب تو وہ اتنے سال اس نے کاٹ لیے, اتنے سال انہوں نے کاٹ لیا, اب ان کو دوبارہ سزا کیسے دی جائے؟ تو میں اس طریقے سے اپنے معاشرہ جو ہمارا معاشرہ بالکل ٹھیک ہے. پولیس کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے کیس کا حوالہ دیکھیں اور آج کے کیس کو اگر آپ دیکھیں آپ کو کوئی فرق لگتا ہے؟ بالکل نہیں آئی, بالکل نہیں آئی پولیس کے رویے میں تبدیلی, کیونکہ 2020 اور 2002 میں کوئی فرق نہیں آیا پولیس. اور عدالتوں کے نظام میں کوئی تبدیلی؟ شہادتیں, پروسیکیوشن جیسے علینا اور عائشہ بات کریں. ہم لوگ ایک زینب کیس کا دیکھتے ہیں بھی اس بندے کو سزا ملی. سزا کب ملی؟ جب اس نے 6 بچوں کی جان پہلے لے لی تھی, 7ویں بچی زینب تھی, تب جو ہے نا جا کے سزا ملی. اب جو یہ اس میری بہن کے ساتھ یہ ہوا ہے سارا کو جو یہ وقوع, تو میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گی کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے دہرانے میں. تو دیکھیں اس میں بھی شروع میں یہی کہا گیا یہ عورت رات کو کیوں نکلی. لیکن مختار بھائی آپ نے ابھی ایک بہت اہم بات کی کہ آپ کو آج بھی یہ دہراتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے واقعہ, تو یو لیو تھرو دس ٹراما فار یور انٹائر لائف. آپ پوری زندگی اس ٹراما سے گزرتے ہیں, اس درد کی کیفیت سے گزرتے ہیں. دیکھیں بالکل یہ جو ہے نا ساری زندگی کے لیے ختم نہیں ہوتی ہے. یہ وکٹم ہے, اس کے گھر والے, ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گی کہ وہ اس پہ کیسا رویہ اختیار کریں؟ میں ان کے گھر والوں کو یہی کہوں گی, کیونکہ ہمارے سب سے پہلے ہمارا جہاں پر میں نے معاشرے کی بات کی ہے تو وہ ہمارے گھر والے آتے ہیں. ہمارے گھر والوں کی سوچ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. جو چیز میں نے فیس کی ہے, میرے اپنے گھر والے میرے ساتھ نہیں تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی سارے لوگوں کو, پورے پاکستان کے لوگوں کو میری ہمدردی کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز بھی دی, اور میں کہتی ہوں پورا پاکستان, پوری دنیا میرے ساتھ تھی. تو میرے اپنے گھر کے لوگ جو ہے نا, دوسروں کے ساتھ لڑنا بہت آسان ہوتا ہے, جب اپنوں کے ساتھ لڑنا ہو تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں ان کے گھر والوں کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گی, ان کے والدین کو, ان کے پوری فیملی کو, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کی ہمت بنے, اس کے ساتھ کھڑے ہوں.
وہ صرف اس کے لیے نہیں, آنے والی نسل کے لیے بھی. بالکل. ہمیں مہر بخاری نے بھی جوائن کر لیا. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ نے مختارہ مائی کی گفتگو کہہ رہی ہیں کچھ نہیں بدلا, اور جو باتیں کی انہوں نے, آج آپ کو کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ یا یہ واقعہ بھی بینگ اے میڈیا پرسن ہم لوگ ایک سپاٹ لائٹ ڈالتے ہیں ایشو پہ, اور جیسے ہی میڈیا سپاٹ لائٹ ہٹتی ہے, 2013 میں اگر ان مجرمان کو سزا مل جاتی تو شاید یہ واقعہ رک سکتا تھا, لیکن نہیں ہوا. آج بھی میڈیا سپاٹ لائٹ ہٹے گی تو اس طرح کے واقعات چلتے رہیں گے. ارشد, اب میں تھوڑا سا کوئکلی ڈیوائیڈ کرتی ہوں اس کو. مختارہ بی بی کی تو یہ ایک سٹرگل جو ہے, اور میں ان کو وکٹم نہیں اب سروائیور کہوں گی, ان کی سٹرگل تو 17 سالوں پر محیط ہے نا, اور ابھی بھی چکر کاٹ رہی ہیں. اوسطاً آن ایوریج آپ دیکھتے ہیں 6 سے 10 سال لگتے ہیں ایک ریپ وکٹم کو اپنا کیس اگر وہ عدالت لے جانے کی غلطی کر دے تو, اور 4% کنوکشن ریٹ ہے. اور اس کے بعد ہر مرحلے کے اوپر کس طرح آپ کو مزید رسوا اور ذلیل کیا جاتا ہے اور شیم کیا جاتا ہے اور بار بار شواہد مانگے جاتے ہیں. یہ تو مختارہ بی بی بھی آپ کو بتائیں گی, اپنی زبانی بتائیں گی آپ کو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں آج بھی آپ نے ایوان کے اندر دیکھا کریڈٹ کی گیم ہو رہی تھی, مگر میں اگر دیکھوں سی سی پی او جس سے جڑ کے یہ حکومت بیٹھی ہے اور آج بھی استعفیٰ نہیں لے رہی, اس کی ذہنیت جو ہے نا وہ اس پورے معاشرے کی ذہنیت ہے. جو ہائی پروفائل کیس نہیں بھی ہوگا, کورٹ کچہری میں جا کے جب ایک عورت سے ڈیل کیا جاتا ہے نا تو اس سے یہی سوال پوچھے جاتے ہیں. آپ مختارہ مائی سے کبھی پوچھنا اس سے کیا پہلے سوال پوچھے تھے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر اگر وہ بتائیں گی آپ کو کہ میں نہیں بتاؤں گی, وہ خود بتائیں گی, میری بھی ہمت نہیں ہو رہی بتانے کی ابھی. سو دا فیکٹ از کہ دیکھیں نا, اس سے تو نہ ہٹ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر تھانے دار, ہر پولیس مین جو ہے وہ یہ ذہنیت جو ہے الحمدللہ برقرار رکھے, اس میں ہم چینج نہیں لائیں گے, سی سی پی او کے ساتھ کھڑے ہیں. ایوان کے اندر آج میں پہلی دفعہ شاید مراد سعید صاحب کی بات سے مجھے بڑا آئی ایگریڈ ود ہم کہ آج تو ہمیں ریفارمز کی بات کرنی چاہیے تھی. ادھر ہم کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں کہ میرا فورینزک لیب تھا, تمہارا فورینزک لیب تھا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آج ہمیں کیسٹریشن یا ایک آدمی کو ناکارہ بنانا یا پبلک ہینگنگ کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنی, ہمیں سسٹم کی درستگی کی بات کرنی ہے. کیوں ایم ایل اوز میڈیکو لیگل آفیسرز جو ہیں وہ خواتین نہیں ہیں, کیوں چند ہیں بکھری ہوئی ادھر ادھر, کیوں آپ کے خواتین ایسکورٹس نہیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ, کیوں آپ کو آئی اوز خواتین نہیں ہوتی, کیوں سینسٹائزیشن نہیں ہے اس معاشرے کے اندر کسی بھی سطح کے اوپر, کیوں نان کمپاؤنڈیبل اوفینس ہونے کے باوجود خواتین جو ہے کیسز وڈرا کر لیتی ہیں یہ کہہ کے کہ مجھے غلطی ہو گئی, میں نے شاید پہچانا صحیح طرح نہیں, کیونکہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب شواہد کوئی نہیں ہے, مس ہینڈل ہو چکا ہے کیس, تم نے صرف ذلیل ہونا ہے اگلے 10 سال اور نکلے گا کچھ نہیں. تو وہ پہلی کہتی ہیں برائے مہربانی مجھ سے غلطی ہو گئی. اور بائی دا وے خاتون کی کتنی پاور ہے یا کتنی وقت ہے سسٹم کے اندر, پہلی دفعہ ہماری تاریخ کے اندر راول پنڈی کے اندر ایک خاتون جج نے یہ کہا, جب اس کو ایک عورت نے آ کے کہا مجھے غلطی, پریشر تھا اس پہ باہر, مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ میں نے غلط آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا, انہوں نے کہا نہیں بہانے نہیں چلیں گے, یہ کیس میں سنوں گی, اس کی پیروی ہوگی اور تم لوگ کرو گے. بڑا 5 سٹار ہوٹل ہے, فیو ایئرز اگو ادھر ایک عورت گینگ ریپ ہوئی تھی, 5 کروڑ کے عوض اس کو اتنا پریشر ڈالا, اس سے کہا کہ بھئی تو یہ پیسے لے لے وڈرا کر لو, اس نے کر لیا, اور وہ ہائی سوسائٹی کی تھی, با اختیار تھی, ٹھیک ہے. اور بائی دی وے اگین نان کمپاؤنڈیبل, لیگلی نہیں اس نے کیا, کوئی مانتا نہیں آ کے, مگر بیکاز یہ سسٹم آپ کو ہیلپ ہی نہیں کرتا. پہلے تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, زنا بالجبر ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ سے جو زیادتی سسٹم کرتا ہے نا اس کا سسٹم کوئی کی حساب نہیں زیادتیوں پہ دینا بات چاہتا کرتے ہیں. ہے. ناظرین ایک دیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. وہ نظام جس کو کہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلائے جاتے ہیں, جس نے پاکستان کے شہریوں کی, مردوں کی, خواتین کی, بچوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, وہی نظام ان کے خلاف سب سے زیادہ زیادتیاں کر رہا ہوتا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے مہر آپ ایک سوال اٹھا رہی تھی مختارہ مائی کے حوالے سے. مختارہ بی بی بہت مشکل ہوتی ہے, اور شاید میں خاتون ہوں تو اس لیے آپ سے پوچھ لوں, اور میں آپ سے پیشگی معذرت کرتی ہوں کہ جو آپ جس کرب سے گزریں گی یہ دہراتے ہوئے, لیکن پلیز ایک دفعہ ایک ایسا جملہ جو آپ کے ساتھ آپ کے دل کے اوپر جو ہے وہ ایچ ہو گیا ہو یا آپ کے ساتھ جڑ گیا ہو, جو آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گی, جو بے حسی دکھلاتا ہے اس نظام کی, وہ ذرا ایک دفعہ شیئر کر لیجئے. نظام میں پہلے تو یہ چیز انسان کبھی نہیں بولتا جو عورت کے ساتھ ہوتا ہے, جو آگے جو اگلا مرحلہ ہے یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو ایک دفعہ عورت مرتی ہے, ادھر بار بار عورت مرتی ہے. تو جب وہ تھانے پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایسے گراتے ہیں جیسے عورت دوبارہ اٹھ نہ سکے وہاں. تو جب عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو مخالف وکیل ہوتا ہے وہ اس طرح کے سوال کرتا ہے, تو حقیقت میں انسان وہیں جاتا ہے, بس زمین پر سے انسان غرق ہو جائے, کیونکہ سوال ایسے ہوتے ہیں, سب سے پہلے کون آیا تھا, کس طریقے سے آیا تھا,
तो ऐसे जब सवाल पढ़ते हैं औरत को, तो औरत कहती है मैं वो खुदकुशी जो कर रही थी वो बेहतर थी हमारे खुदा की पनाह। अब आप समझ रहे हैं कि ये एक बात दफा कौन मर आया और जाती, किस तरह से वो आया बेहतर था। थी। ये वो आपकी उसकी निजाम मर्द का कासी है, एक दफा ये मर जाती। सीसीपीओ की सोच निचली सतह तक है और ऊपर की सतह तक भी है, क्योंकि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने भी क्या कहा था मुख्तारा बीबी, और आज वो कहाँ है और आप कहाँ हैं, ये भी बता दीजिए। देखिए, मैं उनकी बातों को भूल गई हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफें दी शायद, और मैं उन चीजों को नहीं याद करना चाहती, लेकिन उन्होंने देखिए अब वो कहाँ है मैं कहाँ हूँ। जो कहता था सबसे पहले पाकिस्तान और ये पाकिस्तान को बदनाम कर रही है, लेकिन मैं तो उसी पाकिस्तान में बैठी हूँ, उसी जगह पे बैठी हूँ। उनकी मैंने आफत ठुकरा दी, उसने इस्लामाबाद मुझे एक बंगला देने के लिए बुलाया, मैंने उसको वो ठुकरा दिया, मैं अपने मीरवाला में बैठी हूँ। अब वो कहाँ है, क्योंकि ये हम लोगों का पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है, हम लोग ने यहाँ पर मरना जीना हमारा ही है। आप सोचें ना, ये मसला है। इसका एक्सपोजर और तालीम से कोई लेना देना नहीं है। आप इस पेट्रियाकल माइंडसेट को, इस दकियानूसी सोच को आप लोग प्रमोट करते हैं, इंकरेज करते हैं जब आप सीसीपीओ जैसे लोगों को नहीं हटाते या नहीं। कंडेमनेशन इज नॉट इनफ। बिल्कुल किसी का रेप हो गया, उसकी जिंदगी उजड़ गई है और आप कंडेम। और आप आज भी खवातीन की मदद के लिए एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं और इस निज़ाम में तब्दीली की ख्वाहिश। आयशा, आप भी ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रही थी, मैं मुख्तार माई पे सवाल पे चला गया था। जी नहीं, मैं मुख्तारा माई को भी कहना चाह रही थी, मुख्तारा बीबी को, कि आप तो हमारा सर फख्र से रोशन कर रही, उठा रही हैं आप। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं किसी भी इंसान की जो आवाज़ उठाता है, जो अपने ऊपर ये सब कुछ ठान लेता है कि मुझे लड़ना है सिस्टम से। We are so proud of all of them. I just want to say that to all survivors and victims. मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारा मुल्क एक्चुअली अभी जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, सबसे बड़ा क्राइसिस हमारे मुल्क में है मेंटालिटी क्राइसिस। हर चीज़ उससे जुड़ी हुई है कि हमारी सोच ही ठीक नहीं है, हमारी सोच ही उलट है कि जी जिसके साथ ज्यादती हो रही है, जिसकी बेहुरमती हो रही है, एक तो चॉइस ऑफ वर्ड्स जिस पे बात हो रही है कि हम जो वर्ड्स यूज करते हैं कि उसकी बेइज्जती हो गई। जो रेप कर रहा है, जो हरासा कर रहा है, उसको शेम फील करनी चाहिए, ना कि उसको शेम फील करनी चाहिए जिसके साथ हो रहा है। और मेंटालिटी क्राइसिस, ये आई थिंक महर ने बोला कि ये जो सीसीपीओ ने जो बोला, उनकी जो मेंटालिटी है, ये हमारी पूरे सोसाइटी की मेंटालिटी को का एक रिफ्लेक्शन है एक्चुअली। सबकी मेंटालिटी यही है कि भाई आप अपने आप को देखें, आप अपने आप को बचाएं, हम तो नहीं आपको बचाएंगे। और अगर आपके साथ कुछ हुआ है या आप ही की गलती है भाई, क्योंकि मुआशरा तो ऐसा है, तो फिर हम इस मुआशरे में कर क्या रहे हैं? तो फिर वो लोग जो बाहर चले जाते हैं, फिर उनको लोग क्यों कहते हैं कि जी अपना मुल्क छोड़ के चले गए? भाई अगर मैं अपने मुल्क में किसी सेकंड सेफ नहीं फील करती, मैं घर से बाहर निकलते हुए सेफ नहीं फील करती, मैं नीचे अगर मैं अपनी गाड़ी में बैठ रही हूँ मैं सेफ फील नहीं करती, तो मैं मुल्क से बाहर जाके अगर सेफ फील करती हूँ, तो मैं अपना पेट्रियटिज्म मैं कहाँ से लाऊं? बिल्कुल ठीक है, पर्टिनेंट पॉइंट्स आपके। मैं फरिया इद्रीस ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया फरिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। जो इन्वेस्टिगेशंस इस हवाले से हुई और आपने इस केस को बड़ा पैशनेटली आप फॉलो भी कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस को भी फॉलो करी हैं, चीज़ें सारी सही हो रही हैं। और कॉल्स जिस वक्त गई हैं और FIR में जो CNIC नंबर है, बंदे का नाम है, वो सारी चीज़ें सही हैं या केस शुरू से ख़राब किया गया है? देखिए, अब केस से पहले ही मुझे लगता है कि बहुत सारे मामलात इसके अंदर सवाल तलब हैं, जो मैं बार बार कह भी रही हूँ। मसलन जवाब तलब है, मसलन ये कि एक खातून की लोकेशन एग्जैक्ट पता होना, जबकि उन्होंने लोकेशन सिर्फ कानून वाले इदारे को दी थी। उनका ये पता होना, जो लोग आए थे उनको पता था कि इनके पास पेट्रोल नहीं है, उनको ये पता था कि ये यहाँ से जाएंगी नहीं, इनको ये पता था कि कोई आ नहीं रहा, क्योंकि सड़क पे अगर कोई स्ट्रैंडेड हो तो कैसे आप इतने श्योर हैं कि ये इसके साथ कोई है नहीं, कोई थोड़ी देर में आ नहीं जाएगी मदद। उनको ये तमाम बातें पता थी जो कि उन्होंने एक कानून नाफिज करने वाले इदारे से शेयर की थी। सो टिप ऑफ हमने पहले भी देखा, अर्शद साहब, कराची में भी जब ऑपरेशन हुआ हमें कितना सारा अंदरून खाना के जो मामला खराब थे वही नजर आए। और जगहों में भी ये होता है कि हमने देखा कि नाके के ऊपर आपने देख लिया कि इस गाड़ी में डकैती हो सकती है और अपने अंदर से ही इत्तला मिल गई, आगे जाके आपकी गाड़ी लूट ली गई या डकैत किस तरीके से घर पे आए। मुझे मान ये 1000 रुपए का नोट भी रख के गए थे, वो जाते हुए उनके पर्स में से 1000 रुपए का नोट और उनका कार्ड
واپس رکھ کے آیا ایک بندہ, اور گاڑی کی جو اسکرین تھی, اب جب پولیس انویسٹیگیشن کا طریقہ کار کیا ہے, وہ پکچرز نہیں لیتے گاڑی کی, اس کے اوپر نشان نہیں ہوتے انگلیوں کے, یہ تمام چیزیں کیا نہیں ہوتی. میں I want to know, I really want to know. اور جو کال کی گئی تھی اس میں 1000 روپے کے پیٹرول کی ریکویسٹ کی تھی. یہ اب یہ یا تو صرف اتفاق ہے, لوگ شاید صرف 1000 روپے کا پیٹرول لیتے ہیں, بٹ اپیرنٹلی انہوں نے جب کال کی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کتنا پیٹرول چاہیے گھر پہنچنے کے لیے, اس نے کہا 1000 روپے تک میں پہنچ جاؤں گی شاید, تو 1000 روپے کا ضرور لے کر آئے. سو اور اتفاق کی بات کہ جب وہ لوگ گئے ہیں, پرس ساتھ لے کے گئے ہیں پہلے, جب وہ نیچے والی جگہ پر آئے ہیں, ایک دفعہ پرس بیچ میں گر گیا ہے, وہ پرس تلاش کرتے رہے ہیں, پھر اس کے بعد جب دوبارہ ایک بندہ گیا ہے اور واپس آیا, جب انہوں نے چیزیں نکالی ہیں گاڑی سے تو اس میں وہ کارڈ اور 1000 روپے تھے. شاید وہ لوگ یہ سوچے تھے کہ یہ بغیر کوئی بات کیے واپس چلی جائے. ایک اور بات جو میں بتانا چاہتی ہوں, آج CCPO صاحب کی بات ہوئی ہے ان خاتون سے, اور ان کو کافی اس بات پہ حیرت ہوئی کہ جو ان کے آس پاس لوگ تھے وہ بھی اس بات پہ حیران ہے کہ CCPO صاحب کے پاس ڈیٹیلز اتنی زیادہ نہیں تھیں اس معاملے کی, اور بہت سارے سوالات وہ ان سے پوچھ رہے تھے. سو کوٹ ان کوٹ, یہ میں پوری بہت سارے معاملات میں وہ بہت پریشان ہے, وہ بہت نہیں چاہتی کہ اس کی بہت زیادہ بات کی جائے. بہت پریشر ہے فیملی کا. یہ جو ہم ابھی تمام باتیں کر رہے ہیں نا, یہ اسی قسم کی ایک گھر میں سوچنے ہیں. مختار مائی کی آواز سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی, اور یقیناً ہم لوگوں کے لیے پاکستان میں انسپریشنل سٹوریز میں سے ایک ہے, مگر ہر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. ان کو ہمت اپنے خاندان سے چاہیے ہوتی ہے. جو اسٹیٹ یہی بات مختار مائی نے بھی کی. میں علینا, جو فریہ نے ابھی انکشاف کیا ہے کہ 1000 روپے کا پیٹرول مانگا اور پریسائسلی صرف وہ 1000 روپے کا نوٹ رکھ کے گئے. اب اس میں سوال یہ بھی آتا ہے کہ اس طرح کی ڈسٹریس کالز میں جو فرسٹ رسپونڈرز ہیں وہ اگر فیمیل ہوں تو اس میں شاید رسپانس بہتر ہو سکتا تھا, شاید اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا. فریہ کے انکشاف کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, اور کیا یہ تفتیش کے لیے ایک اہم اینگل ہونا چاہیے؟ ایبسولوٹلی ارشد صاحب, اور ساتھ ساتھ ایک میں یہ چیز ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کو جو یہ IG صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جی پنجاب پولیس نے اس پورے احاطے کو یا اس پورے 91 کلومیٹرز کے رستے کو ٹیک اوور کر لیا ہے, اور وہاں پر موبائل پیٹرولنگ ہو رہی ہے, اور وہاں پر اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی نفری جو ہے وہ موجود ہے. ایک واقعہ, ایک انسیڈنٹ ہونے کے بعد ہی اب حرکت میں کیوں آتے ہیں؟ پہلے سے کیوں نہیں اس قسم کے اقدامات لیے جاتے تاکہ ہم وہ جو بات ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکے. آج کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو خبریں چل رہی تھی چینلز پہ بھی, وہ جو شفقت علی جو ایک ملزم ہے, اس نے اپنا جو ابتدائی بیان دیا ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ خبروں میں یہی آ رہا تھا کہ جی پولیس افسران اور چند سیاستدانوں کی جو ہے وہ پشت پناہی حاصل ہے, یہ پہلی دفعہ کوئی اس قسم کا کرائم کنڈکٹ نہیں کرے تھے, یہ پے در پے اس طرح کے واقعات میں ملوث رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک ضرور موٹر وے کا ایک سیال ایک پوائنٹ آتا ہے, جو جب آپ لاہور سے روانہ ہوتے ہیں ٹورڈز اسلام آباد بھی, تو 1-1.5 گھنٹے کے راستے پہ جب یہ سیال کا مقام آتا ہے, بڑے ایک 2-3 سال کے عرصے میں بڑے انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے ہیں وہاں پر کہ جی فیملیز کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, گاڑی پہ پتھر مارا جاتا ہے, آپ پینک ہو کے گاڑی روکتے ہیں, آ کے آپ کو روب کر دیا جاتا ہے. یہ اس قسم کے انسیڈنٹس میں ان کی روک تھام نہیں ہو رہی ہے. تو کیا وہ فیکٹرز ہیں؟ اگین ساری بات آ جاتی ہے کہ بھائی اس وقت ریاست کی ذمہ داری ہے شہری کو تحفظ فراہم کرنے سے لے کر سزاؤں کو یقینی بنانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ریفارمز پہ بات, اور یہ جو ڈیبیٹ اسٹیٹ پہ اعتماد کیسے ہے جو فریہ نے بات بتائی ہے, کی بات کی ہے, سزائیں تو سنگین سزائیں ارشد صاحب موجود ہیں پاکستان میں, لیکن ریپ کے جو کیسز ہیں ان کی وہ ریڈیوس ڈاؤن تو نہیں ہوئے. کنوکشن کی ابھی مہر میں بات کہی تھی 2 to 3% سے کم ہے یہ کنوکشن ریٹ. آپ کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ it's not the severity of the sentence but the certainty of punishment that deters crime. لیکن وہ چیز نہیں ہے کنوکشن ریٹ کا. میں صرف ایک مہر سے بھی اس پوائنٹ پہ پوچھنا چاہوں جو اعتماد کی بات ہے, اور جیسے فریہ نے یہ بتایا کہ 1000 روپے کا انہیں پیٹرول مانگا اور یہ مجرمان 1000 روپے رکھ کے گئے, اور جیسے علینا بتا رہی ہیں جو شفقت پکڑا گیا ہے 2013 سے یہ گینگ آپریٹ کر رہا ہے 7 سال, جس میں کافی انفلوئنشل لوگوں کی بیکنگ بھی ہے ان کو. کتنے اہم اینگلز ہیں جو یہ انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے. میں پچھلے کئی دنوں سے نا بار بار ریٹریٹ کر رہی ہوں کہ تھوڑا میکرو ویو ہمیں لینا ضرور ہے, بیکاز کچھ وزراء بہت جذباتی بھی ہو رہے ہیں, رائٹفلی سو. آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اوے فرام اینی ونز شاک اینڈ اینگر اوور دس, بیکاز ملک کے طول و عرض میں ہر خاتون کو لگتا ہے یہ زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے, بیکاز اٹ کوڈ ہیو بین اس, رائٹ. مگر جو ڈسٹرسٹ کی بات ہے, دیکھیں پہلے وقار الحسن نامی شخص کو آپ DNA کے ٹیسٹ ریزلٹس آئے بغیر یا متاثرہ خاتون کے اس کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر اس کی تصویریں ہر جگہ چھاپ دیتے ہیں. انوکھی پریس کانفرنس ہے کہ ملزمان فرار ہو
गए आप करके बैठ रहे हैं और आपके हाथ में कुछ है नहीं है. दिस इज सो इररिस्पॉन्सिबल. कोई मॉब रूल पकड़ के उसको भून देता है, या वो तो आप खुद आए हैं सेहत जुर्म से इनकार करते हुए. इट शोज कि आपका निज़ाम क्या है. और अब आपके पास शफकत आया है. मसला अब ये है कि मैं ये नहीं जानती कि अब ये शफकत जो है, ये एलिजेड रेपिस्ट, इसने अपना बयान जो है मजिस्ट्रेट के सामने दिया या पुलिस के सामने. क्योंकि पुलिस के सामने देगा तो वो तो चूहा भी टार्जन बन जाएगा, इतनी मार धाड़ और टॉर्चर खा खा के. वो भी कहेगा जी मैं नहीं किया. वो तो अपना जिन्स भी तब्दील कर लेगा जब इतना टॉर्चर होगा. सो आई वांट टू नो कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, किसके सामने दिया है. फिर इररिस्पॉन्सिबल हरकतें खत्म करें, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स खत्म करें. ये डिस्ट्रस्ट जिसका आप जिक्र करें, आप सही कह रहे हैं. आज शहबाज शरीफ साहब छाती पे हाथ मार के कह रहे थे कि हमारी फोरेंसिक लैब, नवाज शरीफ की मोटरवे. सर द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि 2013 के अंदर ये जो आबिद मुलजिम है ना, 2013 में इसने पहला रेप किया था. ये एक रिपीटेड ऑफेंडर है. तो आपकी वॉच के ऊपर जब ये सिस्टम में आ गया तो इसको भून क्यों नहीं दिया, इसको कैफरे के दार तक क्यों नहीं पहुंचा दिया, या अगर इसने सजा काट ली जो कि नहीं काटी थी, वही सेटलमेंट की थी, तो इसको रिहैबिलिटेट क्यों नहीं किया गया. जो ये बार बार आके आज भी आप लोग देखें, ये हुकूमत भी नाकारा करने की, कैस्ट्रेट करने की बात कर रही है. आपने इधर तो तब्दील नहीं किया ना. और ये बड़ी सख्त बात मैं टेलीविजन पे करने जा रही हूँ, बट इट्स वेरी रियल. अरशद, इस बात को समझिए कि आपके साथ असॉल्ट या अटैक सिर्फ ऑर्गन्स के थ्रू नहीं होता. ये जो बीमारी है ना इधर, आपको कोई और चीज, आपको असॉल्ट, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, आपको किसी और चीजों के साथ भी आपको अटैक और असॉल्ट किया जा सकता है. तो प्लीज ज़हनियत को एड्रेस कीजिए और इधर कोई पारसा ना बने. जब तक हमारी सिम दुरुस्त नहीं होगी, हमारी पॉलिटिकल विल और फंड्स नहीं हमें देखेंगे. अभी फंड्स नहीं मुख्तस किए जा रहे इन्वेस्टिगेशन के लिए. आप सोचें कि अभी डीएनए को कौन फाइनेंस करेगा, ये भी वाजे नहीं है सिस्टम के अंदर. आपको अभी ये भी मालूम नहीं है कि अगर आपका अटक में रेप हुआ है, आपको रावलपिंडी आना है फोरेंसिक लैब के लिए, तो वो खर्चा कौन पूरा करेगा. आधे टाइम तो पैसे ही नहीं होते तो वो बंद कर देते हैं, आधे टाइम अपनी जेब से भरने पड़ते हैं, और आधे टाइम तो ये रेप विक्टिम से कहते हैं कि डीएनए के जो अखराजात है तुम पे करो. आई मीन दिस इज रिडिकुलस. दीस आर थिंग्स व्हिच नीड टू बी लुक्ड. मैं एक और सवाल आपसे करूं, आपने एक ट्वीट की थी फरिया. बिल्कुल ठीक है. मैं फरिया से एक इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहता था. लोकेशन भी विक्टिम ने शेयर की थी कोई पुलिस वालों से या पुलिस स्टेशन से? व्हाट्सएप के ऊपर लोकेशन उन्होंने अपनी बताई है. पहले उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा व्हाट्सएप नंबर पे आ जाए. व्हाट्सएप नंबर से उसने लोकेशन दी. 2-3 बातें इसमें. एक तो पुलिस ने ही उनसे कहा था कि आप अपना मेडिकल करवा ले. वो नहीं करवाना चाह रही थी. शी वांटेड टू कीप हर दिस होल थिंग सीक्रेट, जो शायद वो चाहते भी थे कि यही हो. पुलिस इस मामले में मुझे लगा कि उन्होंने ठीक किया कि उन्होंने उनको कहा कि आप करवा लें अपना मेडिकल, जिसकी बेसिस पे जो आज शफकत को पकड़ा है उसकी कहानी का बहुत हिस्सा वो कंफर्म करी है. लेकिन अभी हमने जो बहुत सारी बातें की हैं, ये डायरेक्ट एक स्टोरी इस वक्त है घर की. वो कह रही हैं कि वो समझती हैं कितने देर बाद ये मुजरिमान वहां पहुंच गए थे. व्हाट्सएप लोकेशन ये शेयर करेंगे. वो कहती है मैंने कोई 1 घंटा 1 आवर 40 मिनट्स तक इंतजार किया है, काफी टाइम था. नहीं, लेकिन शी इज वेरी क्लियर कि मैंने 1 घंटा, और उनके पास एक वीडियो है जिसके अंदर 2:44 हो रहे हैं और उस वक्त तक ये लोग नहीं आए हैं. 2:47 पे इनके हिसाब से या 2:46 पे ये लोग आए हैं और पुलिस उसके बहुत बाद आई है. और कॉल किए हुए सिर्फ 2 घंटे हो चुके थे और वो पुलिस भी आई है पार्सल बाई की कॉल पर. इसके फोन पे जिन्होंने कहा था हम लेकर आ रहे हैं पेट्रोल, वो लोग कभी भी नहीं पहुंचे. वो किधर गए? कोई इस पे इन्वेस्टिगेशन है? अगेन शी सेइंग टुडे कि उनका ख्याल ये है कि सीसीपीओ को रिजाइन करना चाहिए. वो फोन नंबर इनके पास मौजूद है जिसमें लोकेशन शेयर हुई थी. वो फोन नंबर वो मैंने उनसे लिया, उनसे मांगा है कि वो फोन नंबर दे. वो कहती हैं उन्होंने पुलिस को दे दिया है वो नंबर. शी इज गिवन इट टू द पुलिस एंड शी इज टोल्ड दिस टू द पुलिस की लोकेशन हुई है. अभी जो उन्होंने कही है बात कि मुझे सीसीपीओ का फोन आया, पुलिस वालों से उनको ये बात नहीं पता थी कि मेरे कितने बच्चे. मगर आई थिंक ये खातून ने आइडेंटिफाई किया है औरत की और एक इंसान की अपनी कहानी जो सुना रहा है वो वैसी कि वो औरत जो है वो खातून पहले कॉल करती है मोटरवे पुलिस को, फिर वो कॉल कर उनको बोला जाता है कि नहीं जी आप एफडब्ल्यूओ को कॉल करें. एफडब्ल्यूओ को कॉल करती हैं, उनको फिर बोला जाता है 15 कॉल करें. कोई उस वक्त हेल्प करने के उसमें कोई उनको मुसलसल दौड़ाया जा रहा है. बिल्कुल. और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स अगर खवातीन होती तो शायद इस सेंसिटिविटी को ज्यादा बेहतर समझती. एक वफा लेते हैं नाज़रीन, वफा के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर. वेलकम बैक नाज़रीन. औरत अपने घर में, दफ्तर में महफूज कैसे फील कर सकती है? आयशा, आपसे जानना चाहूंगा इसके लिए क्या करना होगा रियासत को कि आप अपने घर में, अपने काम की जगह पे आप महफूज अपने आप को फील करें? देखिए, एक तो सबसे पहले जो अभी बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि वो इमरजेंसी नंबर्स जो रिस्पांस का टाइम है या रिस्पांस का तरीका है, सबसे पहले तो आप वो सेट करें. अभी कुछ दिन पहले आई वॉज इन अ बिट ऑफ एन इमरजेंसी सिचुएशन और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस नंबर पे फ़ोन करूं.
سو ایک تو یہ سب سے پہلے تو آئی تھنک وہ ادارے فارم ہونے چاہیے اور خواتین کو ایسے آئی ڈونٹ نو دا رائٹ ورڈز ٹو یوز، لیکن رسپانس کے لیے آئی تھنک اگر خواتین موجود ہوں تو وہ زیادہ بہتر سمجھیں گی کہ کیا ہو رہا ہے. اور نہ صرف فیمیل فرسٹ رسپونڈرز ہو، پروسیکیوشن میں بھی ہو، انویسٹیگیشن میں بھی ہو، ججز کی بھی تعداد بڑھائی جائے، فیمیل ججز کی، تاکہ ایسے کیسز کو دیکھ سکیں. سلینا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو سینس آف سیکیورٹی کس طرح سے ملے گا؟ جب مجھے پتا ہوگا کہ جو ایک جرم کمٹ کر رہا ہے اس کو سزا، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جب مجھے یہ ایک فیلنگ ہوگی کہ جی اس کو بیل کے کیونکہ پیرائے ری وزٹ نہیں کیے جا رہے، جو بھی اس وقت جو ہیں جو ذمہ داران ہیں وہ اگر بیل کے پیرائے ان کو ری وزٹ نہیں کریں گے، مجھے پتا ہوگا کہ جو ایک ریپیٹ آفینڈر ہے اس نے پھر نکل جانا ہے، اس نے بعد میں تھریٹ بھی کرنا ہے وکٹمز کو، تو میں تو ڈیفینیٹلی انسیکیور فیل کروں گی. اور ساتھ ساتھ ارشد صاحب ایک اور چیز، جب ایک ادارے کا سربراہ آپ مسلسل تبدیل کرتے رہیں گے، ایک وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ رہے گا، اس ادارے کے اندر ریزنٹمنٹ بھی موجود ہے. آپ کی آرگنائزیشن میں اگر ڈائریکٹر نیوز، ڈائریکٹر پروگرامنگ کو مسلسل ایک سال کے اندر 4 تبدیل کر دے، سب امپلائیز کی پرفارمنس جو ہے اس سے امپیکٹ کرے گی. آرگنائزیشن سفر کرتی ہیں. بالکل، میرے پاس ٹائم کا، میں تھوڑا کوئکلی کیا چیزیں بدلیں گی؟ مختصراً بتا دیتی ہوں، سوشل اور لیگل آبسٹیکلز اور رکاوٹیں جو ہے نا سسٹم میں، ان کو پورا کرنا ہے. پولیٹیکل ول دیکھے گی، جب آپ کے فنڈز آئیں گے آپ کو رجسٹریز قائم کرنی ہے جو ہے ہی نہیں سرے سے پاکستان کے اندر، کہ اگر کنوکٹڈ کرمنل یا پیڈوفائلز یا سیکس اوفینڈرز اگر آپ کے نیبرہڈ میں آتے ہیں تو آپ کو اتھارٹیز آگاہ کریں گی. اس طرح نہیں مادر پدر آزاد 7 سال سے 20 سال سے پھر رہے ہیں اور کرے جا رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا. اینڈ سیکنڈلی کیسٹریشن کے اوپر اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ اگر آپ صرف اور صرف کیمیکل کیسٹریشن کر دیں گے، اتنا ریج آ جاتا ہے آدمیوں کے اندر کہ وہ کہتے ہیں ہم معاشرے سے اور بدلہ لیں گے. سو نفسیاتی طور پہ بھی اس ایشو کو ایڈریس کریں. یو ہیو ٹو ریہیبلیٹیٹ. پروسیکیوشن بہتر کریں تو چیزیں آگے. فریہ مختارہ مائی نے ایک طویل جنگ لڑی، یہ وکٹم آپ کے خیال میں عدالت میں پیش ہوں گی، جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کو کیفر کردار تک مجرمان کو سزا دلوانی؟ ان کی طرف سے تو ابھی مجھے نہیں لگتا، کیونکہ فیملی سپورٹ کا بھی بہت سارا معاملہ ہے کہ کس حد تک اس کو پرسیو کریں گی، لیکن کرنا چاہیے ان کو، ہم کہیں گے کیونکہ ہم نے سسٹم کو تبدیل کرنا ہے. ایک سجیشن یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو تو بدل نہیں سکتے، سو جو امیڈیٹلی کیا جا سکتا ہے کہ ایک کورسز سٹارٹ کرائیں خاص طور پہ ایسے اداروں میں، کہ اور ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائیں کہ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. ہوتا ہے مثلاً BBC میں ایک پورا مینول ہے کہ آپ نے کیا بات سینسٹائز کریں اور جینڈر ایکوالٹی استعمال کرنے کر رہے ہیں نا. آپ کے وزیر تعلیم آپ کے بنا رہے ہیں نیا کریکولم جینڈر ایکوالٹی. میں بخاری، فریہ ادریس، سلینا شگری، شاہ عمر، آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، یہ ایسا ایشو ہے جس پہ اگر جینڈر ایکوالٹی